بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وہ اللہ جو تمام دنیا کے انسانوں کے حالوں کو بخوبی جانتا ہے۔ پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے آپ سب دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل پیارا اسلام کہانیاں 10 پوائنٹ پر، اس امید کے ساتھ کہ آپ اور آپ کے پیارے سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج کی اس خوبصورت ویڈیو کا عنوان ہے کہ کیا غزوہ ہند شروع ہو چکا ہے، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک کے اندر بتلائی گئی پیشین گوئیاں ظاہر ہو رہی ہیں؟ کیا دجال سے پہلے کی نشانیاں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ظاہر ہوں گی، کیا وہ ظاہر ہو رہی ہیں؟ تو آئیے ذکر کرتے ہیں ان تمام نشانیوں کا، مگر اس سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل پیارا اسلام کہانیاں 10 پوائنٹ کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہمارا آنے والا ہر واقعہ سب سے پہلے آپ دوستوں تک پہنچ جائے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں یہ خوبصورت ویڈیو۔ پیارے دوستو، حدیث بالا کے الفاظ ہیں کہ غزوہ ہند یا آخری جنگ سے پہلے ملک شام سے ایک آگ نمودار ہوگی۔ یقیناً اس آگ کا مطلب شام سے اٹھنے والی جنگ ہوگی۔ جنگ کو آپ آگ سے تشبیہ دے سکتے ہیں کیونکہ جنگ میں جو ہتھیار استعمال ہوتے ہیں وہ آتشی ہوتے ہیں، گولہ بارود ہوتا ہے۔ اس لیے حدیث کے الفاظ کا مطلب یہی ہے کہ آخری جنگ سے پہلے، غزوہ ہند سے پہلے جو جنگ شروع ہوگی وہ ملک شام سے ہوگی۔ ناظرین، اگر حالیہ دنوں کی بات کی جائے تو فلسطین کا اسرائیل کے اوپر حملہ اور اس کے بعد اسرائیل پلٹ کر وار کرے گا، اور اب خبریں یہی موصول ہو رہی ہیں کہ شام کے اوپر اسرائیل حملہ کرنے والا ہے، کیونکہ شام، اردن، لبنان اور حماس نے مل کر اسرائیل پر حملہ کیا۔ اس لیے اسرائیل اپنا بدلہ لینے کے لیے فلسطین کے علاوہ ان عرب ممالک پر بھی حملہ ضرور کرے گا جن میں شام بھی شامل ہے۔ آئیے ملاحظہ کرتے ہیں ملک شام سے شروع ہونے والی یہ جنگ کیسے پوری دنیا پر چھا جائے گی اور ایک عالمی جنگ میں تبدیل ہو جائے گی۔ تو آئیے ملاحظہ کرتے ہیں۔ جو لوگ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم حدیث کے دربار میں اور ان کے دریا میں غوطہ زن ہیں، ان کے نزدیک اب امن نہیں بلکہ بہت زیادہ خون ریزی اور ایک طویل جنگ ہماری راہ دیکھ رہی ہے۔ پیارے دوستو، یہ دور فتن ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم پر 4 فتنے آئیں گے۔ پہلے فتنے میں خون ریزی کو حلال سمجھا جائے گا، دوسرے فتنے میں خون اور مالوں کو حلال سمجھا جائے گا، تیسرے فتنے میں خون، مال اور شرم گاہوں کو حلال سمجھا جائے گا، اور چوتھا فتنہ بہرا، اندھا اور سب پر چھا جانے والا ہوگا۔ وہ سمندر کی موجوں کی طرح ٹھاٹیں مارے گا، حتیٰ کہ لوگوں میں کسی ایک کے لیے بھی اس فتنے سے بچنے کا ٹھکانہ نہ ہوگا۔ پیارے دوستو، اگر آج کی دنیا کے حالات پر نظر ڈالی جائے تو یہ فتنوں کا دور ہے۔ لوگوں کے مال اور خون کو حلال سمجھا جانے لگا ہے، قتل و غارت عام ہو گئی ہے، چوری اور ڈکیتیاں عام ہو گئی ہیں، بے حیائی اتنی بڑھ گئی ہے کہ عورتیں اپنے جسموں کو ڈھکنے کے بجائے اس کی نمائش کرنے کو فخر سمجھنے لگی ہیں، اور اگر باقی ہے تو صرف چوتھا فتنہ باقی ہے، یعنی دجال۔ یہ فتنہ ملک شام میں پھرے گا اور عراق کو ڈھانپ لے گا اور جزیرہ عرب کو اپنے ہاتھوں اور پاؤں سے روند ڈالے گا۔ یہ ہے وہ ترتیب جو میرے آقا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دور فتن کے دوران آنے والے فتنوں کے بارے میں بتائی ہے۔ اس دور فتن کے آخر میں ایک بہت بڑی جنگ ہے جس میں حق کی فتح اور اسلام کا غلبہ ہے، یعنی غزوہ ہند۔ پیارے دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے 3 مذاہب نے جنم لیا، یہودیت، عیسائیت اور اسلام۔
ان تینوں مذاہب کے لوگ اس جنگ پر یقین رکھتے ہیں، لیکن بحیثیت قوم اس پر پختہ ایمان صرف یہودیوں کا ہے، اور انہوں نے اجتماعی طور پر پختہ یقین کے ساتھ اس کے لیے ہجرت بھی کی ہے۔ دوستو، ذرا چند لمحوں کے لیے یہ تصور کیجئے کہ آپ یورپ یا امریکہ کے کسی بڑے شہر میں آباد ہیں، آپ کا وہاں وسیع کاروبار ہے اور آپ کا وہاں بہت بڑا گھر ہے جس میں آپ کئی دہائیوں سے امن و سکون کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ آپ یا آپ کے 6-7 نسلیں یروشلم سے نہیں گزری، آپ کی کوئی وابستگی اس شہر یا اس کے گرد و نواح کے ساتھ ہو۔ آپ کی قوم پر گزشتہ 2000 سال سے افتاد ضرور ٹوٹی ہے، آپ کو ساری دنیا میں شدید نفرت کا سامنا رہا ہے، مگر اب تو حالات بدل چکے ہیں۔ اب تو معاشی، سیاسی، پیکاری اور میڈیا تک کی قوتیں آپ کے ہاتھ میں ہیں۔ آپ کا دنیا کے فیصلہ کرنے والے مراکز پر قبضہ ہے۔ ایسے حالات میں آپ سے کہا جائے کہ جزیرہ نما عرب کے رکون اور صحرائے سینا کے دامن میں جا کر آباد ہو جاؤ، ایک ایسا علاقہ جہاں نہ پانی میسر ہے، نہ بجلی، نہ کوئی شہری آبادی ہے اور نہ ہی شہری سہولیات کا تصور، تو آپ اسے یقیناً پاگل پن ہی کہیں گے۔ لیکن یہودی 1920 سے آہستہ آہستہ اپنا گھر، کاروبار چھوڑ کر یہاں پر آباد ہونا شروع ہوئے، ایک ایسا علاقہ جہاں چاروں جانب ریت اور اس کے ارد گرد آباد دشمن۔ جنگ عظیم 2 ماہ یہودیوں پر ظلم و ستم ہوئے، لیکن وہ ڈٹے رہے اور اتحادی افواج کی فتح کے بعد وہ ان ملکوں میں مستحکم ہو گئے۔ دوستو، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ اب ان ملکوں میں رہتے اور اقتدار کے مزے لوٹتے، لیکن وہ یروشلم کے پاس آباد ہو گئے۔ انہوں نے ایک خود مختار ریاست بنائی، اسے سیکولر نہیں مذہبی ریاست رکھا اور تورات کو اس کا آئین قرار دیا۔ ریاست بنتے ہی پہلی عرب اسرائیل جنگ ہوئی، لیکن کسی یہودی میں عدم تحفظ کا احساس پیدا نہ ہوا۔ کوئی اسرائیلی چھوڑ کر نہیں بھاگا، بلکہ آج تک امریکہ اور یورپ کے خوشحال یہودیوں کا وہاں آباد ہونے کا سلسلہ جاری ہے۔ یہ یہاں کاروبار کرنے، شہر آباد کرنے یا پرفضا مقام پر زندگی گزارنے کے لیے جمع نہیں ہو رہے ہیں، بلکہ یہ ایک بہت بڑی عالمگیری جنگ کے لیے جمع ہو رہے ہیں، جس کے بعد انہیں یقین ہے کہ ان کی ایک ایسی حکومت قائم ہوگی جو پوری دنیا پر حکمراں ہوگی، جس کا ہیڈ کوارٹر یروشلم ہوگا۔ دوستو، ان کے مطابق جہاں ان کا مسیحا آئے گا، یعنی ایک آنکھ والا ہیکل سلیمانی دوبارہ تعمیر ہوگا اور وہ اپنا عروج دیکھیں گے۔ کیا تمام امت مسلمہ میں 10% لوگوں کو بھی اس کا یقین ہے کہ وہ سب کے سب ہم سے لڑنے کے لیے جمع ہوتے ہیں؟ کیا ہمارے منبر و محراب اور سید الانبیاء کے بیان کردہ وہ حدیثیں جو متفق علیہ ہیں بیان ہوئی ہیں؟ آپ نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ تم یہودیوں سے جنگ کرو گے، یہاں تک کہ وہ پتھر جس کے پیچھے یہودی ہوگا کہے گا کہ اے مسلم، یہ دیکھو، یہ ایک یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، ایسی ہی ایک حدیث مسلم شریف میں بھی درج ہے، جس میں ایک اضافہ ہے کہ یہودی پتھر یا درخت کے پیچھے چھپیں گے تو وہ پتھر یا درخت کہے گا کہ اے مسلمان، اے اللہ کے بندے، یہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے، سوائے غرقد کے درخت کے، کیونکہ وہ یہودیوں کا درخت ہے۔ دوستو، یہ ہے وہ عالمی جنگ جس کی تیاریاں دوسری جانب سے مکمل ہیں، لیکن اس جنگ سے پہلے امت مسلمہ بہت بڑے دور فتن سے گزرے گی۔ یہ وہی فتنے ہیں جو اندھے، گونگے اور بہرے ہیں۔ دوستو، یہ فتنے 4 سو ہیں اور اس وقت ہر ملک میں پھیلے ہوئے ہیں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ آج کل خون ریزی عام ہے، قتل و غارت عام ہے، ڈکیتیاں عام ہے، چوری اور لوٹ مار کا بازار گرم ہے۔ اب شرم و حیا کی کوئی تمیز نہیں۔ یقیناً حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک کا جائزہ کیا جائے تو 3 فتنے مکمل ہو چکے ہیں اور 4تھا باقی ہے، اور عن قریب وہ بھی پورا ہونے والا ہے، کیونکہ یہودیوں نے اس کے لیے تمام تر انتظامات مکمل کر لیے ہیں۔ اب یقیناً ملک شام سے اٹھنے والی جنگ ہی ہے جو کہ
کہ آگ ہے جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ شام سے ایک آگ نمودار ہوگی جو پوری دنیا پر چھا جائے گی۔ تو پیارے دوستو، انتظار فرمائیے۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر لائک اور شیئر کریں اور پیارا سا کومنٹ کریں۔ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو دبا کر آل پر سلیکٹ کریں تاکہ ہمارا آنے والا ہر واقعہ، ہر جانکاری، ہر کہانی سب سے پہلے میرے دوستوں آپ تک پہنچے اور ہم سب کے ایمان کو تازگی بخشے۔ ملتے ہیں کسی نئے واقعے اور کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔